सामने मोहतरम, अब मैं अपनी तकरीब के मेहमान ख़ास जिनकी सदारत में ये आज की तकरीब इनकाद पजीर है, इंतहाई इल्मी और तहकीकी शख्सियत, नौजवानों में इकबाल के पैगाम को एक तहरीक की सूरत में आम कर रहे हैं। उनकी हर गुफ्तगू में इकबाल के अफकार की गर्मी दिखाई देती है। मेरी मुराद मुस्लिम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के चेयरमैन साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। Thank you. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قابل احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام مہمانان گرامی اور ہمارے میزبان مکرم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور ڈاکٹر سعد خان صاحب، میں آپ کا اور ایکو ادارہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اقبال اکیڈمی پاکستان کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور دنیا بھر سے جلیل القدر اقبال شناسوں کو یہاں پہ جمع کیا، اور میرے جیسے طالب علموں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پہ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں نئے تناظرات کے ساتھ اور مختلف تناظرات کے ساتھ کچھ سیکھ سکیں گے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب بہت ہی تحسین کے مستحق ہیں، اور ان کی اقبال اکیڈمی میں بطور ڈائریکٹر کے جو خدمات ہیں وہ یقیناً ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور خاص طور پہ یہ ان کی لینڈ مارک کانفرنس نہ صرف ان کی ڈائریکٹرشپ میں بلکہ اکیڈمی کی اپنی تاریخ میں بھی یہ ہمیشہ سنہری حروف کے ساتھ لکھی جائے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ کئی تھیسز اور کئی افکار اور کئی کتب یہاں پیش کی جانے والی تحقیقات سے نمودار ہوں گی، اور جتنے یہاں پہ قابل احترام اقبال شناس تشریف فرما ہیں، میں علم میں، عمل میں، عمر میں ہر اعتبار میں آپ سے چھوٹا ہوں، اور یہی میرا منصب ہے، اور میں آپ سب کا بھی بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس سیشن میں بیٹھنے کا موقع دیا، جہاں ایران سے، افغانستان سے اور دنیا بھر سے اتنے عظیم لوگ تشریف فرما ہیں۔ میں اقبال پہ بچپن سے بہت جذباتی ہوں۔ اقبال کی جو فکری نظمیں ہیں ان کا تو بہت بعد میں آ کے ادراک ہوا کہ اقبال کی فکر کیا ہے۔ ابتدا میں تو ہم اسے اقبال سے محبت کے سلسلے میں ہر جگہ سے یاد کرتے تھے، ان کا ترانہ ہندی بھی یاد تھا، اور باقی بھی ان کی نظمیں سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ہنسی گل کو پہلے پہل لا رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے جذبات کو، احساسات کو، اردو کو، زبان کو، شاعری کو خوبصورت بناتی ہیں، وہ ہم سیکھتے تھے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں کوئی ایسی گفتگو کروں جس کا مقصد صرف تپش آمیزی ہو،
تو وہ میں تپش آمیزی دینے کے لیے نہیں، تپش آمیزی آپ سے لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے میں کوئی وہ جو ہم اسٹوڈنٹ لائف میں جو خطابات کرتے ہیں وہ نہیں کروں گا۔ اور مجھے بہت سے پاکستان کے اقبال شناسوں سے یہ شکوہ بھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ فیز سے نہیں نکلتے بہت آگے جا کر بھی، اور بہت سی اس وجہ سے اقبال شناسی پہ ایک گرد ہے کہ میں جس اسٹوڈنٹ ونگ سے تعلق رکھتا ہوں اور جو میرے اس ونگ کے نظریات ہیں، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال بھی اسی ونگ کا حصہ تھے اور اس سے باہر نہیں ہیں۔ اور جب میں آخر تک چلتا جاتا ہوں تو میری فکر سے وہ گرد ہٹتی نہیں ہے، تو میں بجائے اس کے کہ خود اقبال کے رنگ میں ڈھلوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اقبال میرے رنگ میں ڈھل جائے۔ اب یہ انصاف ہے اقبال سے یا مجھ سے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ملتی جلتی ہم اقبال سے وہی صورت پیدا کر دیتے ہیں جو ہم نے قرآن کے ساتھ صورت پیدا کی ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعبیل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ رہا۔ وہ میرے ایک استاد گرامی تھے، تو وہ یہ شعر ہمیں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے تھے کہ اقبال کہتے ہیں میں بڑا پوچھا ان ویک کہ میں کیا مولا تیں بھیجے ہے، انہیں کہا تو میں نہیں بھیجیا، آپ ہی طویل کر لیے۔ تو یہ مسائل اقبال شناسی میں ہیں جن پہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جنہیں اقبال نے شکوہ بھی جن سے کیا تھا کہ شعر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساقی۔ تو صوفیوں کے غلام تو آہستہ آہستہ یونیورسٹیوں سے رخصت ہو گئے، اب ملاؤں کے غلام باہر طور موجود ہیں، اور ان کے لیے بھی داد رسی کی دعا کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ جو ہمارے لیے بہت سنجیدہ ہے وہ یہ کہ ہماری یونیورسٹیز کے اور ایکیڈیمک اداروں کے اور ہمارے دیگر جو تعلیمی آغوشیں ہیں جہاں پہ فکری دماغ پرورش پا سکتا ہے، اس کی کارکردگی ہمیں پچھلے 100 سال میں جانچنے کی اور دیکھنے کی بہت سنجیدگی سے ضرورت ہے۔ کوئی بھی علمی روایت ہے، اس کا سب سے بڑا مطالبہ تسلسل ہوتا ہے۔ اگر تسلسل نہیں ہے تو وہ فکری روایت ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بوجھ کے تلے دبتی جاتی ہے۔ آپ اگر شروع سے دیکھیں تو کسی جگہ بھی جہاں بڑی فکر کی پرورش ہوتی ہے وہاں آپ کو زیادہ لمبے گیپ نظر نہیں آتے۔ آج ہم 2024 پہ بیٹھے ہیں اور 1938 میں 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اب اس دانائے راز کی تلاش میں ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، اور یہ تقریباً کم و بیش ایک صدی ہونے کو ہے، ایک عشرے کے فرق کے ساتھ ایک صدی ہونے کو ہے، اور ہم ابھی تک کسی دوسرے اقبال کی انتظار میں ہیں، اس کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ ہسٹوریکلی کرونولوجیکل وے میں دنیا کی مختلف علمی روایتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اتنا بڑا گیپ علمی روایات میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر یونان کی روایت میں دیکھیں تو 5th and 4th سینچری قبل مسیح میں تھیلیز، انیکسیمینڈر، فیثاغورس، زینو، 4th and 5th سینچری کے درمیان میں آپ دیکھیں لیوسیپس، ڈیموکرائٹس، پراٹاگورس، اس سے اگلی صدی میں آپ دیکھیں سوکریٹیز، پلاٹو، ایرسٹاٹل، اور ایک تسلسل کے ساتھ اسی طرح باقی ان کی ترتیب چلتی ہے۔ آپ اگر اپنی اسلامی روایت میں دیکھیں، فقہی روایت میں دیکھ لیں
150 ہجری سے لے کے 241 ہجری کے درمیان آپ کے 4 نابغہ روزگار پیدا ہوئے ودن سنی تھیالوجی. اگر میں بات کروں، امام ابو حنیفہ کی وفات 150 ہجری کی ہے، امام مالک کی وفات 179 ہجری کی ہے، امام شافعی کی وفات 204 ہجری کی ہے، اور امام احمد ابن حنبل کی وفات 241 ہجری کی ہے. 150 ہجری اور 241 ہجری یعنی تقریباً 91 ایئرز کے اندر اندر یہ چاروں جو فاؤنڈرز تھے 4 بڑے سکولز کے، یہ گزرے ہیں. آپ کو روایت کے اندر ایک تسلسل نظر آتا ہے. اسی طرح جو سنی تھیالوجی میں عقیدہ ہے اس کے اندر بھی اگر آپ بات کریں تو جو 3 بڑے آپ کے نابغے ہیں جنہوں نے ری انٹرپریٹ کیا چیزوں کو، طحاوی، اشعری اور ماتریدی، یہ تینوں 2-3 سال کے وقفے سے گزرے ہیں. ایک ایجپٹ میں تھا، ایک بغداد میں تھا، ایک سمرقند میں تھا، لیکن ہر جگہ آپ کو اس روایت کا تسلسل نظر آتا ہے. آپ اپنی جو فلسافیکل سائنٹیفک موومنٹ تھی اس میں دیکھیں، الکندی، یعقوب الکندی 259 ہجری، جابر بن حیان 199 ہجری، ابو نصر الفارابی 339 ہجری، ابو بکر رازی 313 ہجری، ابن مسکویہ 421 ہجری، ابن الہیثم 430 ہجری، ابن سینا 428 ہجری، البیرونی 440 ہجری، ابن باجہ 529 ہجری، امام غزالی، ابن رشد، ابن عربی، مولانا جلال الدین رومی، صدر الدین قونوی، اور پھر اسی طرح ایک تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو کسی جگہ کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں ہے کہ آنے والے کے اوپر 100 سال کا بوجھ پڑا ہو جس نے اس بوجھ کو اٹھا کے اس سب کو اینالائز کر کے لے کے آگے چلنا ہے. آپ اگر ماڈرن ویسٹرن فلسفی کی روایت میں دیکھیں، فرانسس بیکن 1626، تھامس ہابس 1679، ڈیکارٹ 1650، اسپائنوزا 1677، جان لاک 1704، نیوٹن 1727، ڈیوڈ ہیوم 1776، زان ژاک روسو 1778. اسی طرح آگے اگر ماڈرن سائنس پہ بھی آئیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک خلاصہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علمی روایات اپنے تسلسل کو برقرار رکھتی ہیں اپنی کامیابی کے لیے. اور ہم جس زبوں حالی میں ہیں یا جس یتیمی کا شکار ہیں بطور ملک کے اور بطور ملت کے اور بطور قوم کے، ہم ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. ہم سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ دنیا اسلام ہے. ہماری جو علمی اور فلسافیکل روایت ہے، ہماری جو لاجیکل روایت ہے، وہ کیوں اتنی کمزور ہو رہی ہے کہ اس 100 برس کے اندر ہم اقبال اور اقبال کی فکر کے تسلسل میں اس کے پائے کے لوگ پیدا کرنے میں دقت کا شکار ہیں. تو میرا تمام اہل علم سے جو سیکھنے کا مدعا ہے اس میں کچھ اس طرح کے سوالات ہیں کہ ہم کیا ایسا کریں کہ اپنی حالت کو بدل سکتے ہیں، اپنے ہاں اس سائنٹیفک لاجیکل کلچر کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے اوپر ایک غیر ضروری متشدد آرتھوڈاکسی مسلط ہے، اس سے ہم کس طریقے سے اعتدال کی راہ کی طرف آ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمارے جو فی زمانہ قانون میں بڑے بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں، فلسفے میں، فکر میں بڑے بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں، تھیالوجی میں بڑے بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان سے اقبال سے رہنمائی لے کے ہم آگے کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں. یعنی اقبال سے اگر آپ پوچھیں، اقبال کی اپنی زندگی کا بھی مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے محض شارع بن جائیں یا کسی بڑے آدمی کے محض اس کی تعویل نگار بن جائیں، بلکہ انہوں نے خود کچھ بن کے دکھایا. جو اقبال کا یہ شعر ہے، یہ صرف وہ ایک روایتی
پیری مریدی کے لیے نہیں ہے، اس کو آپ علمی پیری مریدی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرید محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ اقبال رومی کے شاعر ضرور بنے ہیں مگر خود بھی ایک زندہ کرامت بن کے دکھایا ہے علم اور فکر کے میدان کے اندر۔ تو اس لیے میرے نزدیک جو یہ بنیادی بات ہے کہ جو ہم روایت قائم کریں وہ محض جس طرح اقبال نے رومی کی محض شرح نہیں کی ہے بلکہ رومی کے خواب کی ایک عملی تصویر بن کے انہوں نے دکھایا ہے، اس کو مینیفیسٹ کر کے دکھایا ہے، اپنے اندر ریفلیکٹ کر کے دکھایا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو فی زمانہ رومی مطالبہ کرتا ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں کووڈ-19 کے بعد، یہ آپ سب ہم جانتے ہیں، یہ دنیا وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی۔ شاید یہ ویڈیو پیغام کے ساتھ ہم اتنے ہم آہنگ ہو کے دیکھ رہے تھے جیسے ہمارے سامنے ہو رہا ہو، تو اس کی وجہ کچھ چینجز آئی ہیں دنیا کے اندر، کچھ جھجک تھی ہماری جو کھلی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، 5G 6G کا دور ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں انہوں نے ہماری دنیا کے سوالات تبدیل کر دیے ہیں، ہماری فکر کے بارے میں بھی، ہمارے مذہب کے بارے میں بھی، ہمارے عقیدے کے بارے میں بھی، ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی۔ تو ہمیں جن سوالات سے اقبال نے روشناس کروایا ہے اپنی پیام مشرق کے اندر، جاوید نامہ کے اندر، دیگر اپنی کتب کے اندر، ارمغان حجاز کے اندر، اور خاص طور پہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں، وہ میرے نزدیک ایک وہ بنیادی اسلوب ہے جس کی طرف ہمیں جانے کی اور جس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال شناسوں کا یہ عظیم اجتماع اور ان کا یہ ایک جسے اپنی روایتی لفظوں میں پنجاب کی زبان میں ہم بیٹھک کہتے ہیں، آپ کی یہ جو بیٹھک ہے، یہ جو پنچایت ہے، پنچایت کا مجھے زیادہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہماری روایت میں کہتے تھے کہ جتھے پانچ چیتے رل ونجن، یعنی جہاں 5 بڑے دماغ جمع ہو جائیں، اس کے بارے میں ہمارا جو انشینٹ مائنڈ تھا وہ یہ بلیو کرتا تھا کہ وہاں سے یقیناً خیر برآمد ہوگی، اور ملتا جلتا یہی کانسیپٹ جرگے کا ہے جہاں بزرگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اقبالیوں کا جرگہ، اقبالیوں کی یہ پنچایت اس قوم کو بہت سی مشکلات سے نکلنے میں مدد فراہم کرے گی، اور میں اس کے انعقاد پہ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی یہ کاوش انشاءاللہ برابر ہوگی اور یہ قوم اپنے لیے مستقبل کا راستہ ڈھونڈے گی۔ حضرت علامہ اقبال کے توسط سے آپ سب کی توجہ کا اور اس عزت افزائی کا بہت شکریہ۔